الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا محبین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے بڑی پیاری آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگ اگر اپنے اعمال کو نہ سدھارے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھمکی دیتے ہوئے آیت اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کر ان کو سمجھائیں، یا یہ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ خود رب آ کر ان کو سمجھائے؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں دیکھتے چلے جائیں؟ یاد رکھو قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں اگر وہ آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد توبہ کی کوئی گنجائش تک نہیں ملے گی. جس نے ایمان لا لیا سو لا لیا، جس نے اپنے عمل کو سدھار لیا سو سدھار لیا. کیا تم لوگ انتظار کر رہے ہو قیامت کا اور قیامت کی نشانیوں کا؟ انتظار کرتے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. ایک دھمکی آمیز انداز اور لہجہ استعمال کیا گیا ہے. مختصر انداز میں اگر میں تمہید کے کلمات آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ قیامت کے تقریباً 57 چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کے تقریباً یعنی کہ بڑے نشانیاں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا 10 بڑی نشانیاں ہیں، تقریباً چھوٹی 57 یعنی 57 چھوٹی نشانیاں ہیں. اس میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں اور گزر چکی ہیں، اور اس میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں اور جاری ہیں، اور 10 جو بڑی نشانیاں ہیں اور کچھ اور چھوٹی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بہترین ٹاپک پر سوالات لائیں گے. مدنی صاحب شکریہ. ناظرین آج کے سیگمنٹ کے پہلے کالر موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کیلکٹا سے نازیہ مشرف بول رہی ہوں. جی نازیہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہاں میرا سوال میری آپ سے گزارش ہے آپ نے ٹی وی کی آواز کم کر لیجیے. جی میں آپ کا پروگرام ہر ہفتے دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے، اور جب وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھتی ہوں. میرا سوال یہ ہے قیامت کس دن ہوگی جی اور قیامت کی نشانی بتائیں. بہت شکریہ بہن، آپ نے کال کیا ہمیں کیلکٹا سے. جی مدنی صاحب ابھی بہن نے جو سوال کیا تھا قیامت کس دن واقع ہوگی اور کیا نشانیاں ہیں اس سے متعلق بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک بہن نے سوال کیا ہے کہ قیامت کس دن واقع ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا ٹاپک قیامت کے دن کی تباہیاں، تو اس پر ہم بتائیں گے. ابھی ہم قیامت کے نشانیوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت اس دن جمعہ رہے گی، لیکن وہ کون سی جمعہ ہے، وہ کب آنے والی ہے، اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا. یہ مختصر آپ اپنے پاس ضرور معلومات رکھیں. اور قیامت کی نشانیاں جیسا کہ میں نے کہا تقریباً 57 چھوٹی نشانیاں ہیں اور اس میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ میرا بھیجا جانا، یعنی میں نبی بنا کر بھیجا گیا. انا والساعہ کہاتین. اور ایک نشانی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا ایک پہاڑ جلے گا جس کو جبل محرق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہاڑ جلے گا جس کی روشنی شام کے سیریا پر کے لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے. اور یہ نشانی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں اور نہایہ، اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں کہا 654 ہجری میں یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے، یعنی کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش سے 6 سال پہلے یہ ظاہر ہوئی ہے نشانی. اور یقیناً مدینے کے اندر حجاز ابھی بھی وہ پہاڑ موجود ہے، پہاڑ مکمل جلا جس کی روشنی سیریا میں دیکھی گئی، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سیریا کے رہنے والے تھے، وہاں سے بات کنفرم بھی ہوگی. تو یہ ایک چھوٹی سی نشانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ماشاءاللہ. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں نارائن پیٹ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال بتائیے آپ. میرا سوال یہ ہے جی کہ قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ہماری دنیا میں اتارے جائیں گے کہا جاتا ہے. جی اور وہ ایک کچھ سال تک ہے نا ہمارے دنیا پہ حکومت کریں گے ایسا کہا جاتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ بہتر صاحب آپ نے اور خبر جی
جی قبر میں انتقال ہونے کے بعد عذاب کیا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ اچھا شروع ہو جاتا انتقال ہونے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد جی جی بہتر، بہت شکریہ. جب سوال کرتے ہیں جی جی کیا عذاب شروع ہو جاتا ہے؟ بہتر، آپ کے دونوں سوالات تو ہم نے لے لیے ہیں، لیکن ایک سوال آپ کا قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے، ہم اس کو انوالو کریں گے، اور باقی جو دوسرا حصہ ہے سوال کا وہ جس دن بھی اس طرح کا کوئی ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اس پر ہم ضرور بات کریں گے. آپ نیکسٹ پروگرام میں ضرور شامل ہوئیے گا. مدنی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا اور حکومت ہوگی 40 سال، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، تو اس سے متعلق جو وضاحتیں ملتی ہیں بتائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بہن کے سوال کا وہ حصہ لے رہے ہیں جو آج کے ٹاپک سے متعلق ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 156 157 158 کہ جتنے بھی اہل کتاب ہے وہ ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 46 کے اندر بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہلا کی عمر گزاریں گے. کہلا کا مطلب ہوتا ہے وہ عمر جو 40 سال کے آس پاس کی ہو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو گزاری ہے انہوں نے اس پر متفق ہے 33 سال انہوں نے گزاری ہے. اس کا مطلب نکلا کہ اور عمر ان کی باقی ہے. قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور احادیث طیبہ میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کل ملا کر اس دنیا میں، صحیح مسلم کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، کہ مسند احمد بن حنبل میں بتایا گیا ہے کہ کل ملا کر عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر 40 سال رہیں گے. 33 سال گزر چکے ہیں. صحیح مسلم کے اندر یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد 7 سال رہیں گے. کل ملا کر ہوئے 33 اور 7 40 سال. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے. اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی. مری صاحب، اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ ذرا ایسا واضح فرما دیں تاکہ ہم سب کو. بہت اچھا آپ نے کہا. اہل کتاب سے مراد قرآن مجید میں عیسائی اور یہودی مراد ہے. جی مدنی صاحب، بہت شکریہ مدنی صاحب. ناظرین، سوالات کا سلسلہ ابھی چھڑا ہے کہ سوالات آ رہے ہیں اور اس کے جوابات بھی جا رہے ہیں. آپ کے SMS کا بھی ہمیں انتظار ہے. آپ بنا آواز کے بھی سوال ہم سے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور جو عالمی ویورز ہیں، خاص طور پر UAE کے ناظرین، وہ ہمیں اپنے SMS 4412 پر روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین بیٹھے رہیے، ہم ابھی لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم اپنی سوالات جاری رکھتے ہیں. مدنی صاحب، قیامت کی نشانیاں جو بتائی ہیں آپ نے، جو نشانیاں ایسی جو مکمل ہو گئی ہوں، ذرا سا ان پر روشنی ڈالیے گا. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. قیامت کی، جیسا کہ میں نے کہا، قیامت کی نشانیاں کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہوئی اور گزر چکی ہیں. جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہے. میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے ہے. اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ 2 انگلی جتنا قریب ہے، یا ہے کہ جتنا فاصلہ رہ چکا ہے، یعنی بالکل اتنا قریب ہے. اور کہا انی انا النذیر المبین، میں تمہیں کھلا کھلا بتا دینے والا ہوں، تیاری کر لو. اور جیسا کہ میں نے پہاڑ کی بھی نشانی بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب حرج زیادہ ہو جائے گا، یعنی قتل اور غارت گری. یہ ایسی نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے اور چل بھی رہی ہے. قتل اور غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. انسان کے خون کا پیاسا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بتایا تاکہ تم ایسا کرو، اس لیے بتایا تاکہ ان فتنوں میں تم انوالو مت رہو جو فتنہ اور فساد کی چیزیں. یہ کہا کہ لکھنے کی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، علم یعنی کہ لکھنے کی چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج انٹرنیٹ، میل، ای میل، الیکٹرانک کئی گیجٹس لکھنے کے کئی بڑھ چکے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویاں دی ہیں کچھ تو ظاہر ہو چکی ہیں، ڈیٹیل ہے، جیسا کہ میں نے 57 اور کچھ جاری ہے. معذرت کے ساتھ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، میں شاہد بول رہا ہوں اڑیسہ سے. شاہد صاحب اڑیسہ سے. جو آپ کے پروگرام کے اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اسلام کے اس میں جو بہت سارے لوگ کا ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو رہا ہے الحمدللہ، اور میں شکر گزار ہوں آپ کے پروگرام کا. اللہ کا احسان. اور میرا ایک کوشچن ہے اس پہ، جو قیامت کا جو بولتے ہیں کہ کس دن آئے گی جی، اور کتنی اس کی جو ہے دن میں کمپلیٹ ہوگی، تھوڑا سا مجھے اسے کلیئر کر. اچھا جی، بہتر صاحب، بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں کال کیا اڑیسہ سے. مدنی صاحب، بھائی نے جو سوال کیا ہے قیامت کب آئے گی اور کس دن آئے گی اور کب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، کیا حقائق ملتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ کس دن آئے گی یا کس تاریخ کو آئے گی. البتہ یہ بتایا گیا کہ یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن رہے گا. وہ کون سی جمعہ ہے اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن قیامت آنے سے پہلے نشانیاں آنا ضروری ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ نشانیاں نہ جائے. ابھی بہت ساری نشانیاں آنی باقی ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ قیامت کب آئے گی، آدمی یہ سوچے کہ اس سے پہلے میری موت واقع نہ ہو جائے.
علماء کرام نے کہا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، ایک آدمی جیسے ہی مر گیا اس کی قیامت تو وہیں قائم ہو گئی. اب اس کے بعد اس کو لینا دینا کیا ہے کہ قیامت قائم ہوئی یا نہ ہوئی. تو ہمارا زیادہ رجحان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی قیامت دور ہے، لیکن موت تو سامنے کھڑی ہوئی ہے. ہم کو اپنے اعمال درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے بارے میں ڈیٹیل ہم کو نہیں بتایا گا کہ وہ کب آئے گی. البتہ یہ ہے کہ قیامت کے نشانیوں کے بارے میں اور قیامت کا وہ مرحلہ کتنا رہے گا، اس کو الیوم الاخر کہا گیا. وہ جو آخری دن رہے گا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حج کے اندر، ایک جو دن ہوگا جو آخر ہوگا، ایک دن وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، دنیاوی اعتبار سے 1000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا. تصور کیجئے کہ وہ 1000 سال والا دن کیسا ہوگا. اس پر ہم کو سوچنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. محترم، اور بھی جیسے کہا جاتا ہے کچھ نشانیاں جو قیامت کے قریب میں واقع ہوں گی، جیسے یاجوج ماجوج اور دجال وغیرہ کی جو آمد کا ذکر ہے یا آ چکے ہیں، یا ان کے اشاروں پر دنیا ناچے گی، یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس کی کیا حقیقتیں ہیں؟ واقعتاً یہ ان کا وجود ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. آپ نے جو بھی سوال کیا اس کا تعلق قیامت کی 10 بڑی نشانیوں سے متعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو گے. 10 میں سے 7 پر اس بات میں سارے علماء متفق ہے کہ وہ 10 ہوں گے. البتہ گنانے میں تھوڑا سا سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. ہم اس بارے میں بہت اور بات کریں گے، لیکن ایک کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. محترم، کون اور کہاں سے؟ صاحب میں رامپور یو پی سے بول رہا ہوں، عشرت علی خان. عشرت علی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں عشرت صاحب؟ جی ہاں، شکریہ صاحب. جی، اور کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے صاحب کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے جی وہ کون سی بڑی نشانیاں ہیں، اور کیا ایک نشانی یہ بھی ہے صاحب کہ سورج جب ڈوبے گا شام کو، جیسے شام ہوتی ہے تو کیا وہ دوبارہ وہیں سے واپس ہوگا، کچھ ایسا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ بھائی عشرت صاحب، آپ نے رامپور سے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب، بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ نشانیاں جو ہم بات چلی رہی تھی، اگرچہ یاجوج و ماجوج کا قصہ دوجا ہے، لیکن بھائی کے سوال کا پہلے جواب عطا فرمائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے وہ سوال کیا جس میں ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے تاکہ اور ناظرین جو چاہ رہے تھے کہ یہ معلومات مل جائیں. قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اس بارے میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ 10 بڑی نشانیاں، البتہ وہ کیا ہیں اس میں سے 7 میں بھی اتفاق ہے. البتہ کچھ بیان کرنے میں کسی نے کسی اور نشانی کو بڑا سمجھا ہو سکتا ہے. پہلی نشانی امام مہدی کا ظاہر ہونا، یعنی وہ پیدا ہو جائیں گے اس کے بعد ظاہر ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا ان کو جانے گی. دوسری نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے تھے. تیسری نشانی یہ ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا. ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت دجال سمندر میں موجود ہے، سمندر کے ایک جگہ پر موجود ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا، اور جب ظاہر ہوگا تو مشرق سے آئے گا، خراسان کے راستے سے نکلے گا. اور چوتھی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نشانی کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے. چوتھی نشانی جو یاجوج اور ماجوج کی ہے سورہ حج میں بھی آیا ہے، سورہ کہف میں بھی آیا ہے، یہ چوتھی نشانی ہے. پانچویں ہے 3 بڑے بڑے زلزلے ہوں گے جس کا ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مغرب میں، تو مغرب کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ امریکہ کے راستوں میں، اور مشرق میں ایک ہوگا جس کا اگر آپ جائزہ لیں گے احادیث کے حساب سے تو یہ بالکل جاپان کے قریب جہاں پر ایریا پڑتے ہیں. اور تیسرا ہوگا جو عرب کے اندر جزیرۃ العرب میں بیدا نامی ایریا تقریباً جس کا حصہ پڑتا ہے، جو مدینہ طیبہ یعنی حجاز سے قریب پڑتا ہے. یہ 3 جہاں پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے قیامت کے قریب. یہ ہوگی 5ویں. البتہ اب یہ ہے کہ 6ویں اور 7ویں میں کسی نے اس کو گنایا ہے کہ مدینہ اور مکہ بالکل ویران ہو جائیں گے، جہاں پر انسان نہیں رہیں گے، بالکل جانور پھیل جائیں گے، اور قرآن مجید کے حروف حفاظت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں اٹھا لیں گے، کیونکہ یہ اس وقت پر ہوگا جبکہ زمین پر کوئی پڑھنے والے لوگ موجود نہیں رہیں گے. اور 7ویں نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے جہاں سے ڈوبتا وہیں سے نکلے گا. 8ویں نشانی ہے جو چاش کے وقت پر نکلے گی، ایک دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کو ڈانٹے گا. اور اس کے بعد کی نشانی جیسا کہ کعبے کو گرا دیا جانا. اور آخری جو نشانی ہوگی وہ قار عدنان، یعنی کہ عدن جو کہ یمن کے اندر ایک ایریا ہے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی. یہ ہے 10 نشانی. انشاءاللہ اور بھی ہم معلومات دیں گے آپ. شکریہ مدنی صاحب. ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی محترم، کون اور کہاں؟ میں شرافت بول رہا ہوں، کوٹا راجستھان سے. شرافت صاحب کوٹا راجستھان سے. جی شرافت صاحب، آپ کا سوال. میں سب سے پہلے تو ای ٹی وی کا اور ای ٹی وی کی جو یہ اپنی آفورم ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری جانکاری کے لیے پروگرام چالو کیا، جس سے ہم بہت ہی فائدہ اٹھا. جی سارے یہ شکریہ کے مستحق ہیں رامو جی صاحب جو فلم سٹی سے یہ پروگرام لانچ کروا رہے ہیں. کافی اچھا پلیٹ فارم عطا کیا ہے سارے زمانے کی رہنمائی کے لیے. جی میرا سوال یہ ہے مدنی صاحب سے کہ قیامت سے پہلے جو
حضرت مہدی علیہ السلام کا آنے کا ہے تو اس وقت دنیا میں کیا حالات ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو یاجوج ماجوج جو ہوں گے قیامت سے پہلے آنے کا ہے ان کا، تو وہ انسان ہیں یا کوئی دوسری نسل کے لوگ ہوں گے؟ ذرا واضح کیجیے۔ بہتر صاحب، بہت شکریہ بھائی شرافت علی صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب، ابھی جو گفتگو جاری تھی ہماری یاجوج و ماجوج سے متعلق ایک حصہ ان کا سوال کا یہ باقی رہتا ہے، اور ایک نشانی جو ہم نے ابھی بتائی تھی مہدی علیہ السلام کا ظہور، اس سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے، اس میں اور جو دلیلیں یا وضاحتیں ملتی ہیں براہ کرم بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ پہلی نشانی امام مہدی حدان اللہ بھی، کیونکہ ابھی ان کا انتقال ہوا ہی نہیں ہوا تو ہم علیہ السلام کہنے بجائے ہم کہیں گے حدان اللہ بھی، جب وہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ان کے گروہ میں رہیں، تو ابھی وہ نہیں آئے ہیں، یہ عقیدہ ہے، کیونکہ جب امام مہدی آئیں گے تو انہی کے وقت پر دجال بھی رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور یاجوج اور ماجوج بھی آئیں گے۔ اس کا مطلب نکلا کہ ابھی یہ ساری چیزیں اگر آپ حدیث طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو یہ 4 نشانیاں ایک ساتھ ظاہر ہوں گی۔ اس کا مطلب نکلا کہ ابھی امام مہدی نہیں آئے ہیں، اور وہ ظاہر ہوں گے، امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس ایک ایسے وقت پر ظاہر ہوں گے جبکہ ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا اور لوگ چاہیں گے کسی کو خلیفہ بنائیں، اور امام مہدی پیدا ہوں گے ہندوستان میں نہیں بلکہ پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ میں، مکے میں جائیں گے، جب طواف کے دوران ان سے بیعت کی جائے گی، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت کی جائے گی، لوگ جان لیں گے کیونکہ ان پر حملہ کرنے کے ایک لشکر آئے گا تو وہ لشکر بیدا نامی ایریا میں ڈھنس جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے نیک لوگ کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، لوگ جا کر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کا چہرہ پیشانی بہت ہی چوڑی رہے گی، ناک بالکل تلوار کی طرح رہے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، قریش خاندان سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسل میں سے ہوں گے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے ہوں گے۔ یہ ہے امام مہدی حدان اللہ بہ کے معلومات۔ جہاں تک یاجوج اور ماجوج جن کا ذکر، یاجوج ماجوج ایک دونوں قوم ہیں۔ یافس، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، اس میں سے یافس ایک انسان ہے، انہی کی نسل میں سے یاجوج اور ماجوج ایک بڑی قوم ہے، اور یہ بونے نہیں ہوتے جیسا کہ عام طور پہ تصور ہے، یہ بڑے بڑے لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں، جن کے پیشانیاں چوڑی ہوتی ہیں، ناک موٹے موٹے، یہ بڑی شخصیتیں ہیں، اور یہ انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور بعض لوگ ان کو وائرس کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو بونے کہتے ہیں، یا بعض لوگ ان کو جن کا نام دیتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے ان کو تاتاریوں کا نام دیا ہے۔ یہ ساری باتیں غلط فہمیاں ہیں، ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے سائنٹیفک دور میں، ایلینز ویلینز اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کہیں ایسا بھی ماننا جاتا ہے، بعض لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں یاجوج و ماجوج کا، بعض لوگ دوسری دنیا کے لوگ کہتے ہیں، تو کیا اس طرح کی شکل و صورت اتنی خوفناک ہوگی ہم لوگوں کو دیکھنے میں؟ کیا ان کی جہاں تک ایلین کا ہے، جس کو کہتا ہے UFO ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، تو اس کا تصور تو پایا جاتا ہے، جس کے ہمارے پاس جیسے جن شیاطین کا ذکر ہے، جس کا سائنٹیفکلی کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو ان دائروں میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاجوج ماجوج ایک انسانوں میں سے، آدم علیہ السلام میں سے جیسے نسلیں ہیں، الگ الگ قومیں ہیں، اس میں سے یاجوج ماجوج بھی ایک قوم ہے۔ یافس جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی نسل میں سے ہوں گے، اور دجال بھی انسان آدم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہے۔ تو یہ شخصیتیں الگ ہو جانے سے یا جسم الگ ہو جانے سے وہ انسانیت کے باہر نہیں ہو جاتے، وہ انسان ہی کی کئی قسمیں ہیں۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، بڑی ہی معلومات افروز باتیں مدنی صاحب سے جاننے کو مل رہی ہے یاجوج اور ماجوج کے قصے میں، اور ایک بات رہ گئی ہے ہمارے سوال کی، جو دجال کا قصہ ہے، یہ کیا واقعہ ہوگا اور حقیقت کیا ہوگی، اس سے متعلق ہم آئندہ ہمارے سیگمنٹس میں دیکھیں گے۔ آپ بیٹھے رہیے اس امید کے ساتھ کہ ہم لوٹ رہے ہیں، کہیں مت جائیے، ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ آپ کے سوالات کے ہم منتظر ہیں، اور آپ کے SMS کے بھی ہم منتظر ہیں۔ آپ SMS روانہ کرتے رہیے۔ SMS کے لیے ٹائپ کیجیے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا اور اپنے شہر کا نام اور اپنا نام، اور اسے روانہ کیجیے گا 3690 پر یا 600606 پر، اور جو UAE کے ویورز ہیں وہ 4412 پر اپنے SMS روانہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اور ایک کالر سے ہم بات کرتے ہیں جو لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم جویریہ کہہ رہے ہیں اورنگ آباد سے۔ جی جویریہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت دنوں کے بعد پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ؟ جی ہاں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو ہم آپ کے پروگرام کے بارے میں کہیں گے کہ بہت اچھا پروگرام ہے، ہمیں بہت انفارمیشن ملتی ہے اس سے، بہت سی کتنی ایسی باتیں تھی جو ہم کو ابھی تک پتہ نہیں تھی، آدھی ادھوری پتہ تھی، وہ سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی ہمارا پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت میں کتنا وقت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو پھیلا کر کہا تھا کہ ان دونوں میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا وقت ہے۔ ان دو انگلیوں کے درمیان میں جو جتنا فاصلہ تھا، اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس میں کتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اچھا جی۔ اور دوسرا سوال ہے، جی
हाँ बताइए। हमने अभी तक यही सुना था कि काना दज्जाल पैदा नहीं हुआ है जी, और वो कयामत के करीब पैदा होगा, लेकिन रमजान में हमारा भाई किसी प्रोग्राम में गया था, उसमें तो उसे पता चला कि काना दज्जाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पैदा है। अच्छा जी, तो ये बात कहाँ तक सही है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये बात सही नहीं है, और उसमें उसका एक साथी था जिसका नाम था जसासा। काना दज्जाल का साथी? जी हाँ। तो क्या वो जब काना दज्जाल आएगा तो वो भी उसका साथी भी उस वक्त आएगा साथ में या नहीं? ये बात किस हद तक सही है? भाई आपको माशाल्लाह काफी मालूमात हैं। जो देखिए दज्जाल के बारे में तो हम बात ही कर रहे थे, आपने जसासा के बारे में भी बता दिया हमें। अब हम पूछ लेते हैं मदनी साहब से, आखिर ये क्या चीजें हैं? मदनी साहब, बहन ने जो सवालात किए हैं, दोनों सवालात बिल्कुल जुदा जुदा हैं। जैसे कि हमने बताया भी है कि 2 उंगलियों के दरमियान का जो फासला है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद आज तक जितना फासला गुजरा है और आने में क़यामत और कितना फासला है, ये बहन जानना चाहती हैं। और दज्जाल की पैदाइश से मुताल्लिक़ और जसासा से मुताल्लिक़ ये जानना चाहती हैं, और इनके ज़हूर हुआ है नहीं हुआ है? भाई क्या कोई रेफरेंस दे रही थी वो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया। ऐसे सवालात आ रहे हैं, हमारी गुफ्तगू दज्जाल पर थी, फिर सवाल भी दज्जाल पर ही आ गया। जहां तक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना वस्सा कहातैन, कहातैन का मतलब लिया जाए तब भी करीब का माना इसके अंदर आ रहा है, कहातैन का माना लिया जाए तब भी करीब में माना आ रहा है, कहातैन का माना लिया जाए तो बिल्कुल दोनों करीब है। यानी मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले बहुत करीब है, लेकिन कितनी करीब है यही मुबहम रखा गया। यहीं पर आजमाइश है कि जो चीजें नहीं बताई जाती, क्या उसमें जाकर हम अपनी अकल लड़ाते हैं नहीं लड़ाते? जितना हमको बताया गया ये देखो कि अपना अमल कैसा है। जहां क़यामत कायम करने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है जी। आपको नहीं कहा गया कि आपको क़यामत कायम करना, क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायम करेंगे, अमल आप करेंगे, तो तवज्जो उस पर दी जाए। और दूसरा यह है कि सही मुस्लिम के अंदर किताबुल फितन के अंदर अगर आप मुताला करेंगे तो तफसील से तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी क्रिश्चियन थे यानी ईसाई थे, तो इनके बारे में आता है कि एक मरतबा समंदर में वो इस हद तक चले गए कि होते होते थपेड़े खाते हुए उनकी कश्ती भंवरों में से गुजरते हुए एक ऐसे एरिया में पहुंची जहां पर उनको मिला जस्सासा। जस्सासा एक जानवर टाइप का एक ऐसी जात है, शख्सियत, तो उस देखने में वो औरत की तरह लगती, तो वो जस्सासा टाइप का उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलाता हूं दज्जाल से। तमीम अद्दारी ने कहा ये तो वही बात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाया करते थे, वाकई इसकी हकीकत है क्या? क्योंकि तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला नबी कलमा पढ़ने से पहले मदीना तय्यबा आया जा करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी सुना करते थे। कहा कि चलो देखें, जब अंदर गए तो देखा कि वहां पर दज्जाल है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और उसके बाद बहरहाल वापस आते हैं, आकर कलमा पढ़ते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल हक है। सुभान अल्लाह। तो ये बातें बाद लोग जो इनकार करते हैं जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन जिसने एक साइंसदान अगर तहकीक करके बताता है तो हम भरोसा करते हैं और अपने सिलेबस में उसको दाखिल कर लेते हैं, क्योंकि साइंसदान ने उस चीज को देखा है। लेकिन एक चीज जो एक तमीम अद्दारी ने देखी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अप्रूव किया है, हम उसका इनकार कैसे कर दें? और क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से लेकर ज़ोहर तक फिर नमाज पढ़ी, ज़ोहर के बाद से लेकर असर तक असर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर असर से लेकर मगरिब तक आपने मुसलसल दज्जाल के बारे में तफसीलात बताई, यहां तक के सहाबा ने समझा कि अब दज्जाल झाड़ियों में छुपा हुआ है, तो वो इंसानों में से होगा, दज्जाल पैदा हो चुका है, और हर नबी ने दज्जाल के बारे में बतलाया है। यही वजह कि आप बाइबल का मुताला करेंगे तो भी दज्जाल का जिक्र है, यहूदियों के पास भी दज्जाल का जिक्र है, ईसाइयों के पास भी दज्जाल का जिक्र है, हर नबी ने दज्जाल के बारे में बताया। दज्जाल उस वक्त पर जाहिर होगा जबकि लोग दज्जाल के बारे में सोचना भूल जाएंगे, मेंबरों से बताना भूल जाएंगे, उस वक्त पर दज्जाल जाहिर होगा। और जिस वक्त पर दज्जाल को सताया जाएगा किसी कोई इंसान जाकर, तब जाकर वो दज्जाल जाहिर होगा। खुरासान के वादी से जाहिर होगा, अस्फहान के रहने वाले वहां पर कुछ यहूदी जमा हो जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। डिटेल्स हैं बहुत सारे, जिस पर तकरीबन 6 महीने की मैंने सीरीज ली है अपने सेंटर में। तो इंशाल्लाह एक टॉपिक मदनी साहब दज्जाल पर ऐसी मखलूक पे लेंगे जिनसे हमको खौफ तो नहीं खाना चाहिए, बल्कि जिनके शर से हमें महफूज रहने की कोई तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मदनी साहब को मेरा सलाम कहिए। जी मदनी साहब भी आपका सलाम का जवाब दे रहे हैं बराबर। जी मेरा सवाल ये है कि क़यामत की निशानी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह से होगा? अच्छा जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, ईसा अलैहिस्सलाम। जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जी मदनी साहब से चाहे कि वो हमारे लिए दुआ करें। जी, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं नेल्लूर से बोल रही हूँ। नेल्लूर से। जी अच्छा जी, तो आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप लोग इसी तरह से प्रोग्राम तय कीजिए और अच्छा बस आपकी दुआएं चाहिए इस प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा पेश करने के लिए। तो हम भी आपसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, हम भी इतने ही मोहताज हैं दुआओं के। मदनी साहब, बहन का जो सवाल था, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह होगा, इससे मुताल्लिक़ बताएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो नादिल होंगे, वो आसमानों में है। हमारा अक़ीदा है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 46 से लेकर 55 तक। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के करीब, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर आयत नंबर 61 के अंदर, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह फला तमतरुन्ना बिहा, वो क़यामत की निशानी बनकर आएंगे।
اور عیسیٰ علیہ السلام कैसे नादिल होंगे। मस्जिद बैदा सीरिया के अंदर आज भी वो मस्जिद मौजूद है, अलबत्ता करीब में वहां पर बम फटने की वजह से वो मस्जिद का रंग थोड़ा सा काला हुआ है, लेकिन कभी भी वो मस्जिद का रंग व्हाइट हो सकता है। तो मस्जिद बैदा में जो सीरिया के अंदर मौजूद है, जहां का डिस्क्रिप्शन लोग जानते भी हो मस्जिद के बारे में, वहां के लोग जानते हैं, वो मस्जिद पर उतरेंगे उस वक्त पर जबकि उस वक्त के नेक इंसान, हदीसों की तशरीह से मालूम होता है कि इमाम महदी हदान अल्लाह भी नमाज के बिल्कुल करीब होंगे, फजर का टाइम बतलाया जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम जब नादिल होंगे तो दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए नादिल होंगे, और जब वो चेहरा उठाएंगे तो उनके बाल और पेशानी पर पसीना आकर जमा हो जाएगा। जिस वक्त पर वो पेशानी नीचे झुकाएंगे तो वो पसीना जाकर मोती बनकर झड़ेगा, लोग समझ जाएंगे यही ईसा अलैहिस्सलाम है। और जब वो आकर जब वो नमाज का टाइम होगा तो लोग कहेंगे कि आप नबी हैं, नमाज पढ़ाए, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है कि मैं इत्तिबा करने के लिए आया हूं, लीड करने के लिए नहीं। यानी कि इस उम्मत की इतनी बड़ी फजीलत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई इलाही शरीयत पर कलमा पढ़ ले, ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में एक मुत्तबे बनकर आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर जो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत देते हैं, मैं उन सब से कहता हूं कि वो भी मुत्तबे बन जाएं, वो उनके लिए भी उनको भी सोचना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या करने वाले हैं। ये है डिटेल। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहां से? रियाद से बोल रहा हूँ, अबू तालिब, सऊदी अरब। रियाज से अबू तालिब साहब। हाँ जी तालिब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज में सब हालात ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। और सवाल तो आपको पता है ना? हाँ जी बताइए, सवाल बताइए, एक बार दोहरा दीजिएगा। हाँ, मेरा सवाल है जी। वो जो बताया हदीस जिब्रील के अंदर बताया गया, जी। बकरियों को चढ़ाने वाला ऊंचा ऊंचा महल बनाएंगे और फख्र करेंगे जी। ये खाली सऊदी के लिए पूरा आलम के लिए है, तफसील से जरा बताइए। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया हमें रियाज से। मदनी साहब, बकरियों को चराने वाले ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगे, इस तरह की जो पेशन गोई है क़यामत के लिए, क्या ये हदीस या ये जो कहा जाता है सिर्फ सऊदी अरब के इलाके के लिए फिट होता है या कहीं भी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही मुस्लिम, सही बुखारी, हदीस नंबर 6, 7, 8 किताबुल ईमान का अगर आप मुताला करेंगे तो हदीस जिब्रील में बताया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तरो रिआ शाअती यततावलूना फिल बुनियान, कि तुम देखोगे कि बकरियों के चराने वाले ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलात बनाएंगे, उसमें फख्र करेंगे। तो इसका मतलब जनरल है, यहाँ पर खास नहीं किया गया। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शुरू में कौन मुराद हो सकते हैं, तो जाहिर बात है शुरू में जज़ीरतुल अरब के लोग मुराद हो सकते हैं, लेकिन दूसरों का इनकार नहीं किया सकता। लेकिन वहां पर तो ये बात फिट आ भी रही है और उसका इनकार नहीं किया सकता। अगर आप देखेंगे अरब के अंदर भी, तो एक जमाने में यहीं पर कि जो बकरियों और ऊंटनी के दूध पर कई सारे लोग पलते थे, मईशत बनाते थे, लेकिन आज ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही हैं। क़यामत की निशानियों का मतलब ये नहीं है कि हम उससे रुक जाए, जैसा कि बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं, तो क्या इसका मतलब निकला कि बड़ी इमारतें नहीं बनानी चाहिए? ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि इसके अंदर जो फितने वाली चीजें हैं, जो शरीयत से दूर करने वाली चीजें हैं, वो उन चीजों में इन्वॉल्व मत होइए। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि क़यामत के करीब औरतें ज्यादा हो जाएंगी, यहां तक कि 50 औरतों के लिए एक मर्द जिम्मेदार रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि औरतों को मार दिया जाए। बताया जा रहा है कि ऐसा होने वाला है, यानी कि अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, इसका मतलब क़यामत आने वाली, यकीन दिलवाया जा रहा है क़यामत का, हिसाब किताब का। इसका मतलब ये नहीं है क़यामत के करीब किताबत की चीजें आम हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना पढ़ना छोड़ दो, मतलब है कि ये तो होगा ही। तो बहरहाल इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, सवालात का सिलसिला यकीनन जारी है। बड़े ही दिलचस्प और मालूमाती सवालात नाजरीन की जानिब से हो रहे हैं और यहाँ से मालूमात भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। तो नाजरीन, ये सिलसिले को जारी रखते हैं यकीनन, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा। नाजरीन, वक्फे के बाद आखिरी सेगमेंट में आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का फिर से खैर मकदम है। नाजरीन, सवालात का सिलसिला जारी है। लाइन पर कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से? मैं पटना से खुर्शीद अनवर बोल रहा हूँ। जी, पटना से खुर्शीद अनवर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। जी साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्तैदी के साथ आपके इस प्रोग्राम को देखता हूँ। जी जी, आपके इस प्रोग्राम के पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फी दारैन। जी, आपका सवाल? हमारा सवाल ये है कि क़यामत का जो दिन होगा वो जुमा का दिन जी, और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। जी जी जी, ये कहाँ तक सही? बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल किया। मदनी साहब, भाई ने कहा है कि तारीख और दिन, जो कि हमने वाज़ेह कर लिया था पिछले सवालात में, फिर भी भाई की दिलजोई के लिए मुख्तसर सा बता दें इसका जवाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क़यामत के दिन की तबाहियाँ।
تو قیامت کب قائم ہوگی، جو جو قرآن اور صحیح احادیث میں مطالب بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر ڈیٹیل بتائیں گے. البتہ آپ کے مختصر معلومات کے لیے کہ وہ جمعہ کا دن رہے گا، یہ بات صحیح ہے. اور بھی کیا بات ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ ضرور دیکھیں. میں چاہوں گا کہ آپ اگلے ہفتے بھی پروگرام دیکھیں، اس وجہ سے میں یہ جواب مکمل نہیں دے رہا ہوں تاکہ میرے ویورز مجھے اگلے ہفتے بھی ملے انشاءاللہ. جی مدنی صاحب، جیسے آپ نے کہا تھا دجال کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، کیا قیامت کا بھی ذکر دیگر کتابوں میں ملتا ہے یا دجال سے متعلق اور جو مزید معلومات ہوگی؟ جیسے دجال سنتے ہیں، یہ کہنے کو ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں باجا بہت سریلا بجاتا ہوا آئے گا، ایک قوم اس کو فالو کرے گی، یا پھر وہ کہتے ہیں کوئی مسور کی دال کو نچائے گا، فلاں فلاں بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں زمانے میں. تو کیا ان کی حقیقت ہے یا واقعتاً بتائیے گا؟ دجال کے بارے میں یقیناً بہت سارے کارٹونز اور بہت سارے کامکس، یعنی اس طریقے سے لوگ تجارت اعتبار سے کئی باتیں بتاتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن و صحیح احادیث میں جتنی باتیں آئیں اس پر ہم عمل کریں، اسی پر ہم عقیدہ رکھیں. تو دجال کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ قدرتی صلاحیتیں دیں گے تاکہ آزمائش کے لیے، جیسے ایگزام ہوتا ہے تو اس کے پاس پانی رہے گا، دراصل وہ آگ رہے گی، اس کے پاس آگ رہے گی، دراصل وہ پانی رہے گا. بہرحال جو اس کی اطاعت کرے گا انہی کے ساتھ وہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 70,000 اصفہان کے جو یہودی ہیں وہ دجال کو فالو کریں گے، اور بہت سارے منافق اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ فتنے مبتلا ہو جائیں گے وہ دجال کو سمجھیں گے یا شاید کہ اللہ تعالیٰ خود آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ دجال تو کانا ہوگا، ایک آنکھ سے محروم ہوگا. اس کے آنکھ کی کیفیت بتائی گئی ہے، جس طریقے سے انگور کو پیچھے سے اگر پچک دیا جائے تو مغز نکل جاتا، اس طریقے سے آنکھ اس کی نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کے پیشانی پر کاف فارا رہے گا. جس کا ایمان بھی زندہ رہے گا وہ اس پیشانی پر کاف فارا کو دیکھ لے گا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس دجال ہے، ٹی وی دجال ہے، اور بعض سمجھتے ہیں ٹرین دجال ہے یا پلین دجال ہے. ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا اے سی کا ڈبہ، اس سے مراد وہ پانی ہے، اور جو سامنے آگ ہوتی ہے جہاں پر ایندھن ڈلایا جاتا ہے اس سے مراد آگ ہے. سب بیکار باتیں ہیں، کیونکہ ٹرین آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں ہے، نہ جہاز آدم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، نہ سائنس آدم علیہ السلام کے اولاد میں تھے. تو لہذا یہ کہنا بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا، یہ بھی باتیں بالکل غلط ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آنے والا ہے جس کو تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے. اور جو دجال آئے گا سواری ہوگی گدھے کے جیسی، وہ بھی نجس ہے، اس کی سواری بھی نجس ہوگی. اس کا مطلب نکلا کہ وہ 40 دن تم میں رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی کے 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر. کل ملا کر ہوا 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے وہ تم میں رہے گا، وہ تباہی مچائے گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے آ کر اس پر حملہ کریں گے. تلوار جیسے ہی پڑے گی تلوار میں اس کا خون لگے گا، یعنی انسان ہے وہ، سائنس نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے نمک گھل جاتا ہے اس طریقے سے وہ گھل جائے گا. اور دجال مدینہ اور مکہ مدینہ میں نہیں جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ دجال ہمارا ٹرین ہے، ٹرین تو مدینہ میں گئی ہے، سائنس بھی مدینہ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی وہاں پر قائم ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں، یاجوج ماجوج کو وائرس کا نام دیتے ہیں، بالکل غلط بات ہے. ایک نسل ہے، ایک آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج، آدم علیہ اور دجال، اور یہ سارے کے سارے آنے والے ہیں. اور ایک ساتھ 4 نشانیاں ظاہر ہوں گی. امام مہدی حضان اللہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور یاجوج ماجوج ایک وقت پر ظاہر ہوں گے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پرویز احمد بول رہا ہوں پورنیہ بہار سے. پرویز احمد صاحب پورنیہ بہار سے، برائے مہربانی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا. آواز کم. جی پرویز صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو مبارکباد دے رہا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا اور قادری صاحب اور یہ مدنی صاحب کا. اللہ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے بٹھا دی ہے. اللہ کے فضل سے آج تک ایک ایپیسوڈ نہیں تو ہم مس کیا ہے. جی جی اگر مس کا بھی لائٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو رات کو دیکھتا ہوں، رات کو دیکھتے فجر میں دیکھ لیتا ہوں. جی جی اللہ آسانیاں فرمائے. قیامت کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے. جی جی جی. اور غریب فرماتے ہیں کہ بھائی قیامت کچھ نشانیاں آیا، گھر گھر میں سر سے شیاطین ہو جائیں گے. یہ تو ٹی وی کا ہی ہے. جی جی انمان ہے. جی لوگ ماں بہن ہمارے بے پردے ہو جائیں گے، وہ تو ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. جی تو ہم لوگ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. جی جی بہت بہتر. اور ایک میرا پرسنل سوال یہ ہے، ہمارے قبلہ شریف نو مسلم ہے. جی چونکہ ہم نے بھی ایک برہمن پریوار میں شادی کیا جی اور ان کی لڑکی نے لاسٹ گھڑی ان کو اسلام قبول کروایا، اور جو آج وہ پروسٹیٹ کینسر سے پیڑت ہے جی اور ان کی ایمان ڈگمگا رہا ہے. جب اس میں ہم لوگ کیا کریں. اچھا جی برائے مہربانی. جی بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں کال کیا. بھائی کا پہلا سوال تو ہم آج کے ٹاپک سے متعلق ہے، اس کو اس پروگرام میں شامل کر لیں گے، اور دوسرا جو سوال ہے اس سے متعلق کسی اور پروگرام میں ہم بات کریں گے. اس کو اس پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکتے چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے اسی سے متعلق سوال ہوگا. مدنی صاحب بھائی نے جو سوال کیا ہے اور میرا بھی در پردہ ایک سوال ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں یا ظاہر ہوں گی، اس میں کیا میسج ہے ہمارے لیے، کیا نصیحت ہے ہمارے لیے، ہم کو کس طرح سے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असल इस पर हमको सोचना है, क्योंकि क़यामत की निशानियां कायम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, ना क़यामत कायम करने की जिम्मेदारी हम पर है। अलबत्ता जब हिसाब व किताब होगा तो उस वक्त पर हमारा क्या होगा, उसकी तैयारी करना है। और उसी में से ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर घर फहाशी, बुराई आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा, बीमारी आम हो जाएगी। और इसी में से ये है कि सुबह में आदमी कलमा पड़ेगा, शाम तक मुर्तद हो जाएगा, फिर शाम में पड़ेगा तो सुबह तक मुर्तद हो जाएगा। तो जैसा कि आपने किस्सा सुना है, इस पर हमको क्या करना चाहिए? हमको जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह असर पढ़ी, आप वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कहा कि 4 काम जो आदमी जितने परफेक्ट अंदाज से करता जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और 4 काम में जितनी कमजोरी लाएगा उतना नाकाम हो जाएगा। पूरे के पूरे इंसान नुकसान में है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे, मशरिक मगरिब सब के लोग नुकसान में है, मगर ये कि उनमें से जो 4 चीजों की पाबंदी कर ले। पहला है सही इल्म, जो कुरान और सही अहादीस में बताया गया। दूसरा है अमल सालेह, यानी वो अमल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से साबित है, वो अमल किया जाए। तीसरा ये है कि जो आप अमल करते हैं सेल्फिश ना बने, दूसरों को भी अच्छाई की तरफ बुलाएं। और चौथा ये है कि जब आप इल्म हासिल करते हैं, अमल करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो कुछ आजमाइशें आएंगी, सब्र करके डट के रहिए, हिम्मत मत हारिए। हमको क्या करना चाहिए? वो सारी चीजें जो इसके अंदर फितने वाली हैं, कत्ल और गारतगिरी जैसा कहा, तो ज़ाहिर बात है हम किसी मासूम को नहीं मार सकते। फितने और फसाद होंगे, मुर्तद होंगे लोग, ज़ाहिर बात है इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसमें जो चीजें शरीयत से टकराने वाली हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करना, और अपने अमल को इतना मजबूत करना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना चेहरा दिखा सके। और उस दिन जबकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सारे लोग होंगे, उस दिन की इज्जत का गिर जाना सबसे बड़ी इज्जत का गिरना है। लोग आज चंद इज्जतों को सोचकर हक पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम उनमें से ना बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हकीकी इज्जत है, उस इज्जत को हासिल करने के लिए कुरान, सही अहादीस और सहाबा के तरीके के मुताबिक तैयारी करें। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। बहुत